اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو 28 رجب امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی کے بارے میں ہے۔ یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ پیغن غازی کی آتی تھی صدا، پہلا سفر زینب کا تھا سنسان کر دو راستہ، کارواں کارواں عباس میرے کارواں۔ سن 60 ہجری کو یزید نے اعلان عام کیا کہ کوئی دین نہیں، نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ طاقت اور دولت کے سامنے سب خاموش ہو گئے تو مولا حسین علیہ السلام نے صدا بلند کی کہ اے یزید، تو جھوٹا ہے اور میرے نانا محمد مصطفیٰ سچے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ تو یزید نے کہا کہ تو مجھے نہیں جانتا کہ میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے روضے پر گئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین خدا پر قربان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروانا ہے، نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تاکہ روز محشر کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ کہ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن بیٹیوں کو لے کر کربلا کو روانہ ہو گئے تو فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین علیہ السلام کو گھیر لیا کہ 3 دن پانی نہ دیا، اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ مولا حسین علیہ السلام سے کہو کہ میری بیعت کریں، اگر نہ کی تو انہیں قتل کر دینا۔ تو فوج یزید میں یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواسے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فوج یزید کے پاس اور کہو کہ میں آپ کے نبی کا نواسا ہوں، مجھے ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب مولا عباس علیہ السلام نے فوج یزید سے کلام کیا تو وہ ہنسنے لگی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں 10 محرم کو ہوگی۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام تمام اصحاب کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ تمام فوج جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کے سب میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کل یعنی عاشور کو مجھے قتل کر دیا جائے گا، میری بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر کے پساروں میں پھرایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، آپ نے مدینے سے کربلا یعنی اب تک بہت ساتھ دیا، میں حجت تمام کرتا ہوں کہ چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں حسین ابن علی ہوں۔ تو اصحاب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ مولا اب کیا فرما رہے ہیں، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کر دوں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا گیا اور کچھ دیر کے بعد پھر چراغ روشن کیا گیا، مگر ان اصحاب میں سے کوئی بھی نہ گیا۔ سب اصحاب نے یک زباں ہو کر کہا کہ اے نواسے رسول، ان ظالموں میں ہم آپ کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ پر قربان ہو جائیں۔ اذان علی اکبر ہوئی، عاشور کا سورج طلوع ہوا کہ ایک ایک مولا کا چاہنے والا مولا پر قربان ہوتا گیا، کبھی حر، کبھی حبیب، کبھی جون، کبھی مولا عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ علی اکبر اور کبھی شہزادہ علی اصغر قربان ہوتے رہے۔ جب کوئی بھی نہ رہا تو امام حسین علیہ السلام آخری سلام کرنے کے لیے خیموں میں آئے، ہر طرف واویلا کی صدا تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ تمہیں میرے بعد قید کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ مولا سجاد علیہ السلام کو آخری سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، پہچانو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کہ میں وہ ہوں کہ جسے تمہارا رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتا تھا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ پھر مولا نے فرمایا کہ بتاؤ میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟
کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلا دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ تو شمر کہنے لگا کہ حسین علیہ السلام کی باتیں نہ سنو، حملہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا گیا۔ تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی کہ ایک طرف ہزاروں کی فوج اور ایک طرف میرے مولا حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام لڑتے رہے کہ مولا علی علیہ السلام کی زلف کاٹ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار امام حسین علیہ السلام تھے کہ فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک پہنچ گئی۔ تب امام حسین علیہ السلام سے ڈرنے لگے۔ پھر حکم ہوا کہ خیموں کو آگ لگا دو۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام پر تیر چلاؤ۔ پھر سب نے تیر برسانے شروع کر دیے اور آخر میں میرے مولا امام شہید ہو گئے۔ میرا سلام ہو آپ پر یا مولا حسین علیہ السلام۔